بعد حمد و صلات، کروڑوں درود اور کروڑوں سلام بارگاہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، سید عالم نور مجسم شفیع معظم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے، فرمایا کہ بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے، جب تک پڑھتا رہتا ہے، اللہ رب العزت اس پر رحمتیں نازل فرماتا رہتا ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اب تمہاری مرضی کہ تم مجھ پر کم پڑھو یا زیادہ۔ حصول رحمت کے لیے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ و اہل بیتی وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ لیث بن سعد علیہ رحمہ، یہ ایک بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں با ارادہ حج مکۃ المکرمہ پہنچا۔ ایک دن میں جبل ابو قبیس، اللہ آپ سب کو حج و عمرے کی سعادت عطا فرمائے، دل سے کہیں آمین۔ اور آپ کے صدقے اللہ مجھے اس بار حج کی سعادت عطا فرما دے۔ رات بھی ہمارے ایک دوست اکبر بھائی اپنی فیملی کے ساتھ تشریف لے گئے، اللہ ان کے صدقے ہمیں یہ گھڑیاں عطا فرمائے۔ تو صفا سے مروہ، جو نہیں گیا وہ بھی اس بات کو جانتا ہے، وہ دوڑ جو ہوتی ہے، جو پھیرے لگتے ہیں ساتھ، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، پھر صفا مروہ، صفا مروہ، مروہ سے باہر نکلیں تو جبل ابو قبیس ہے، ایک پہاڑ سیدھے ہاتھ پہ، اس سے متصل شافعات کا محل بھی ہے۔ جبل ابو قبیس کیا ہے کہ یہ اسلام کا تاریخ کا سب سے پہلا پہاڑ ہے، اس کی تاریخ ہے، سب سے پہلا پہاڑ جو اللہ نے دنیا میں نازل فرمایا وہ کون سا ہے؟ جبل ابو قبیس۔ اسی پر حجر اسود کو نازل کیا گیا، اور بعض قول کے مطابق آدم علیہ السلام بھی اسی پہ آرام فرما رہے ہیں، اور اسی پہ کھڑے ہو کر میرے آقا علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے۔ مسجد ہلال ہوا کرتی تھی، اب نہیں ہے۔ اسی پر ترکیوں کے دور میں قلعہ تھا، ان کی توپیں نصب تھیں، اور اسی جبل ابو قبیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سونے کا پہاڑ ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کاٹ کاٹ کے دیکھیں تو وہ سونے کے ٹکڑے ہیں، اس کے ذرے ہوتے ہیں، اور شاید اسی وجہ سے سعودی حکومت اس کو آہستہ آہستہ مٹا رہی ہے، جب جاتے ہیں غائب ہوتا ہے کچھ حصہ۔ تو وہ دور پرانا ہے، سن 80 ہجری کے بعد کا ہے، اب تو 1444 ہے نا، 80-90 کی دہائی کی بات ہے یہ ہجری۔ تو لیث بن ثابت کہتے ہیں کہ میں جب نکلا نا، جبل ابو قبیس کے پاس ایک شخص کو دیکھا، چھپ کے بیٹھا ہے، اور اس نے اللہ کا ذکر شروع کیا، کیا؟ یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب، کہتا رہا حتیٰ کہ سانس گھٹنے لگی۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ شخص کہنے لگے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ،
کہتے رہے ایک ہی سانس میں پڑھتے رہے حتیٰ کہ ان کی سانس دم گھٹنے لگا. اب یا ارحم الراحمین کا ورد شروع کر دیا. اتنی بار ایک سانس میں کہا کہ دم گھٹنے لگا. پھر یا ارحم الراحمین کہنا شروع کیا. اتنی بار کہتے رہے کہ دم گھٹنے لگا. پھر یا حی یا قیوم کا ورد کیا. جب وہ اس ورد و وظائف سے فارغ ہوئے تو میں تو چھپ کر دیکھ رہا تھا. کون کہتا ہے یہ؟ لیث بن سعد علیہ رحمہ. کہتے میں نے کیا دیکھا کہ ان بزرگ نے، اس شخص نے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا یا اللہ، انگور کھانے کا بڑا من چاہتا ہے، دل چاہتا ہے، یا اللہ انگور کھلا، اور یہ چادریں پرانی ہو گئی ہیں، نئی چادریں عطا فرما. کہتے ہیں بات مکمل نہیں ہوئی، ایک انگور کی ٹوکری ظاہر ہو گئی، اور انگور کا موسم بھی نہیں تھا کہتے ہیں، اور ساتھ میں 2 سفید چادریں بھی ہیں. کہا بس میں نے کہا یہ تو یار اللہ کے پہنچے میں ولی ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. میں جھٹ سے باہر نکلا. کہا حضرت جب آپ نے دعا کی تھی تو میں نے بھی آمین کہا تھا، اس میں تو میرا بھی حصہ ہے. فرمایا آئیے بسم اللہ پڑھیں اور شروع ہو جائیں، لیکن بچانا مت. کہ میں نے انگور جب کھایا تو وہ اتنا لذیذ کہ اس سے پہلے اتنا لذیذ بغیر گٹلی والا اتنا بڑا انگور، بڑے انگور میں گٹلی ہوتی ہے نا جس سے منقع بنتا ہے، کہا بغیر گٹلی کا اور انتہائی لذیذ بے موسم کے، اور کہا ہم کھا رہے ہیں وہ ختم ہی نہ ہو. اس میں کمی واقع ہو ہی نہیں رہی. کہ جب ہم نے انگور کھا لیے تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ یہ 2 چادریں ہیں، ایک تم لے لو. تو لیث بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضور مجھے حاجت نہیں ہے. کہا پھر ایسا کرو تھوڑا اپنا منہ اس طرف کر لو تاکہ میں یہ 2 احرام کی چادریں باندھ لوں، چینج کر لوں. انہوں نے باندھ لی. کہا پھر میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا. کہا میں کچھ دور ان کے ساتھ چلا تھا تو ایک شخص اس نے پہچان لیا اور کہنے لگا اے رسول اللہ کے چچا زاد کے بیٹے، آپ پر سلام ہو، اور یہ جو آپ کے پاس اضافی چادریں ہیں مجھے عطا فرما دیں. انہوں نے عطا فرما دی. کہتے میں نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ صاحب کرامت، مستجاب الدعوات، دعا کرے اور قبول ہو جائے، بے موسم کے پھل بھی کھلا دیے. یہ صاحب کرامت کون ہے؟ کہا تم نہیں جانتے، یہ نواسہ رسول امام جعفر صادق ہیں. اب آسان لفظوں میں سمجھیں کیا ہے؟ یہ تو کنڈے والے بابا ہیں. امام جعفر صادق یہ بہت بڑی شخصیت کا نام ہے، اہل بیت کے بہت بڑے امام ہیں. آئے میں ان کا نسب آپ کو بتاؤں. امام جعفر صادق، ان کے والد امام باقر، امام محمد باقر، ان کے والد امام زین العابدین علی بن زین العابدین، ان کے والد حسین بن علی، پھر ان کے والد علی بن ابی طالب، علی کے بیٹے حسین، حسین کے بیٹے زین العابدین، ان کے بیٹے امام باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق. آئیے یہ تو ان کے والد صاحب کی طرف سے نسب آیا. اب آ جائیں والدہ کی طرف سے. ان کی والدہ ہیں ام فروا. امام محمد باقر کی زوجہ، زین العابدین کی بہو، امام جعفر صادق کی والدہ. ان کے والد امام قاسم. اب بتاتا ہوں کون سے قاسم.
ان کے والد محمد، ان کے والد ابو بکر صدیق، ابو بکر کے بیٹے محمد، محمد کے بیٹے قاسم، قاسم کی بیٹی ام فروہ امام جعفر صادق کی والدہ۔ باپ کی طرف سے جائیں تو علی کی اولاد، ماں کی یعنی حسینی سید، بنو ہاشم کے چشم و چراغ، رسول اللہ کی اولاد، اور ماں کی طرف سے جائیں تو صدیقی۔ کیا حسین امتزاج ہے کہ ماں صدیقی ہیں تو والد ہاشمی ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ یہ نسب ہے امام جعفر صادق کا۔ اسی لیے میرے امام فرماتے ہیں کہ میں بروز محشر اپنے والد جد اعلیٰ علی سے 1 مرتبہ شفاعت کا طلبگار ہوں، اور صدیق اکبر سے 2 مرتبہ۔ ایک تو خلیفۃ المسلمین ہے، دوسرا میرے نانا ہیں۔ تو ان سے پتہ چلا، ان باتوں سے، کہ اہل بیت اور صحابہ میں بڑی محبتیں تھیں، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ یہ آج کے کالے بھونکتے رہتے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ میں اس لیے کرنے چلا ہوں کہ آج غالباً 10 رجب المرجب ہو گئی، 11 ہو گئی۔ 15 رجب المرجب امام جعفر صادق کا یوم وصال و شہادت ہے، لیکن رافضیوں نے ایسا گڑبڑ گھوٹالہ کیا ہے کہ ہم یہ بھول گئے کہ 15 رجب ہم نے منائی، 22 رجب چلے، بزرگان دین کے دن منانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، 4 دن پہلے ہوں یا 6 دن بعد ہوں، آج ایصال ثواب کریں یا 1 ہفتے بعد کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایسا کیا کیوں گیا؟ اس لیے کہ 22 رجب اصل حقیقتاً امیر معاویہ کا یوم وصال ہے، اس کو چھپانے کے لیے امام جعفر صادق کا دن 22 رجب منانے لگے اور مسلمانوں میں رائج ہو گیا۔ تو اگر آپ امام جعفر صادق کی نیاز کریں، ایصال ثواب کریں، میں پڑھ رہا تھا مفتی احمد یارقان نعیمی علیہ رحمہ اسلامی زندگی میں نقل فرماتے، بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں مفتی احمد یارقان نعیمی علیہ رحمہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق کی فاتحہ نیاز کرنے کی برکت یہ ہے کہ کوئی ایسی کام، ایسی بات، ایسا کام جو اڑی کر گیا ہو، اٹک گیا ہو، کا وہ نکل جاتا ہے امام جعفر صادق کی نیاز۔ تو 15 رجب المرجب اصل، 22 کو کریں تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن پھر اس طرح کریں 22 رجب کو، یا اللہ اس کا ثواب امام جعفر صادق کو بھی پہنچے اور سلطان اسلام امیر معاویہ کو بھی پہنچے۔ ہمیں تو نہیں اختلاف امیر معاویہ سے، ہم تو صحابی رسول، کاتب وحی، عشرہ مبشرہ، مومنوں کے ماموں مانتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 صحابہ کا دور پایا۔ دیکھیں دور رسالت سے کتنی دور ہے نا، حضور کا دور، ابو بکر کا دور، عمر کا دور، عثمان کا دور، علی کا دور، حسن کا دور، امیر معاویہ کا دور، پھر اس کے بعد زین العابدین کے پوتے، لیکن 2 صحابہ سے ملے، سہل بن سعد، انس بن مالک۔ اس لیے امام جعفر صادق کو تابعی کہا جاتا ہے۔ تابعی کیسے کہتے ہیں؟ جس نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا صحابی ہو گیا، جس نے ان خوش نصیبوں کو دیکھا جنہوں نے حضور کو دیکھا، صحابہ کو دیکھا، وہ تابعی ہو گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے امام سفیان ثوری، امام مالک، امام سفیان عینہ، یہ بہت بڑے محدثین کے نام ہیں، یہ سب امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ میرے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا ادب کرتے تھے اپنے استاد کا، اور
اہل بیت کے امام کا کہ امام ابو حنیفہ پڑھا رہے ہیں، شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پڑھا رہے ہیں، طلبہ میں آپ کو محسوس کیا کچھ ہلجل ہوئی، آپ نے نوٹس نہیں لیا، آپ پڑھاتے رہے۔ کچھ دیر بعد آپ نے دیکھا کہ طلبہ تو کسی اور جانب دیکھ رہے ہیں، جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو امام جعفر صادق مسجد الحرام کے پلر کی آڑ میں کھڑے ہیں۔ فوراً کھڑے ہو گئے اور فوراً جا کے دستبوسی کی، کہا حضور اگر مجھے علم ہوتا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں فوراً آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا، پڑھانے کی طرف میری توجہ تھی۔ اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھائی ہے، کتنا ادب۔ ضمناً ایک واقعہ اور یاد آیا کہ کلاس لگی ہوئی ہے، طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، امام اعظم پڑھا رہے ہیں مسجد الحرام میں یا کوئی اور مقام تھا، اور سامنے مین گیٹ دروازہ ہے، آپ پڑھا رہے ہیں، ڈیسک لگی ہوئی ہے، ایک استاد کی حیثیت سے پڑھاتے پڑھاتے ایک دم کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے، کئی مرتبہ ایسا کیا۔ طلبہ کو بڑی تشویش ہوئی کہ مسئلہ کیا ہے، استاد محترم بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ کیا۔ تو کسی نے پوچھا حضور معاملہ کیا ہے؟ فرمایا کہ مسجد کے اطراف میں ایک گھرانہ آباد ہوا ہے جو خاندان بنو ہاشم سے ہے، ہاشمی سید ہے، ان کے بچے کھیلتے ہوئے جب دروازے کے سامنے آ جاتے ہیں تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ حضور کے خاندان سے ان کا تعلق ہے، جب وہ ہٹ جاتے ہیں میں بیٹھ جاتا ہوں، پھر آتے ہیں میں کھڑے ہو جاتا ہوں۔ کیسا ادب ہے، عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ ایسا ادب اہل بیت اطہار کا کیا کرتے تھے لوگ۔ اب تو پرواہ ہی نہیں کرتے، یار یہ تو میرا دوست ہے، اس کی رگوں میں جو خاندان رسول کا خون دوڑ رہا ہے، یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ بظاہر آپ کے سامنے ایک بزنس مین ہے، بظاہر یہ ایک چیز بیچنے والا ہے، بظاہر یہ آپ کے سامنے ایک آپ کا دوست ہے، لیکن خدا کی قسم یہ ہمارا امام ہے۔ بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، چونکہ میرے امام فرماتے ہیں نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہماری ذرا سی کوئی بات انبن ہو جائے نا، ابے کائے کا سید ہے، دفعہ کہہ رہا کائے کا سید ہے، ایسی حرکتیں ہوتی ہیں۔ برے عمل سے تو نفرت ہونی چاہیے نا۔ کسی نے میرے امام اعلیٰ حضرت سے پوچھا، ایک ضمناً بات آ گئی کہ کیا اللہ تعالیٰ سادات کو بھی جہنم میں سزا دے گا؟ ایک تو آپ نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر استاد یا کسی قصور کی وجہ سے قاضی وقت سزا دے تو تصور یہ کرے کہ میں آل رسول کے پاؤں کی مٹی جھاڑ رہا ہوں۔ تو میرے امام سے کسی نے سوال کیا کہ کیا آل رسول کو نسبت رسول کا فائدہ نہیں ہوگا کہ سیدہ کائنات کی اولاد ہے، کیا وہ جرم و قصور کرے گا تو جہنم میں ڈالے گا؟ تو میرے امام نے فرمایا تو پھر آل رسول کی نسبت کا فائدہ کیا ہوگا، پھر بھی اللہ عذاب دے۔ بہرحال ہم اگر سید ہیں یا ہاشمی ہیں یا گھرانہ رسول سے تعلق ہے تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے سامنے رول ماڈل ہونا چاہیے، ہم اپنے نسب کا احترام کریں، ہم اپنے آپ کو ذلیل نہ کریں کہ لوگ ہمیں اس طرح سوچیں اور اس کے بارے میں ہمارے بارے میں ایسا کہیں۔ لیکن پھر بھی یہ جو نسبت رسول ہے یہ ہمیں قائم رکھنی چاہیے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باکرامت تھے۔ کسی نے کہا کہ حضور دعا دے کہ اللہ مجھے اتنے پیسے دے، اتنا پیسہ دے کہ میں 50 حج کروں۔ امام نے کہا یا اللہ اس کو پیسہ دے کہ یہ حج کرے۔
دنیا مل گئی اس کو، 1 حج کیا، 2 کیا، 3 کیے، 4 کیے، 5 کیے، 49 کیے، 50 حج کیے، 51 دفعہ پھر نکلا گھر سے، احرام باندھا۔ کہتے ہیں کہ ایک مقام پر ندی میں نہانے کے لیے اترا تو پانی بہا کے لے گیا، 51 حج نہیں ہوا، 50 حج کی دعا دے دی تھی، 51 نہیں ہوئے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے، اچھا ان کے جو بیٹے امام موسیٰ کاظم ہیں، زمانے کے بہت بڑے اللہ کے ولی، یہ اہل بیت کے امام ہیں نا، علی، حسن، حسین، زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، امام موسیٰ کاظم، امام تقی، امام نقی، امام جواد، امام علی رضا، امام مہدی۔ علماء فرماتے ہیں یہ 11 نام یاد کر لو تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں۔ تو یہ اتنے بڑے گھرانے کے لوگ ہیں، ان کے ناموں سے کام بن جاتے ہیں۔ تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہم تو نسبتوں والے ہیں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا، بول والے میری سرکاروں کے۔ امام جعفر صادق کی مختصر سی ہسٹری یہ ہے کہ سنہ ایک قول کے مطابق 80 اور ایک قول کے مطابق 83 سن ہجری پیر شریف کے دن مدینہ پاک میں پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل، جبکہ لقب صادق، فاضل اور طاہر ہے۔ جعفر صادق، آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کو صادق کہا جاتا، اور علماء فرماتے ہیں کہ آپ اسم با مسمہ تھے، یعنی اپنے اسم یعنی نام جیسا تھا ویسی آپ کا عمل تھا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پاک میں ایک دن کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک عورت اپنی گائے کے مرنے پر رو رہی تھی۔ غریب عورت ہوگی، اس کا ذریعہ معاش ہوگا، گائے مر گئی اس کی، اب وہ مردہ گائے پڑی ہے اور وہ رو رہی ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، فرمایا کیا ہو گیا؟ کہا گائے مر گئی، کیا چاہتی ہو؟ اختیار دیکھیں آپ، تم کیا چاہتی ہو کہ اللہ تعالی تمہاری گائے کو زندہ فرما دے؟ عورت نے عرض کی حضور ہم سے مذاق نہیں کریں، ناممکن والی بات ہو جاتی ہے نا بس اوقات، انسان کے کسی گوشے میں بھی یہ بات نہیں ہے پہنچتی کہ سامنے کھڑا کون ہے۔ کہا حضور میں پہلے ہی غمزدہ ہوں، آپ مذاق فرما رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عورت سے فرمایا میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، ہمیں نہیں شیوا کہ ہم مذاق کریں تم سے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعا فرمائی اور اس گائے کے سر اور پاؤں کو پکڑ کر ہلایا، اٹھ کر کھڑی ہو گئی وہ۔ اس واقعے کو کوئی عام کتاب میں نہیں، شواہد النبوہ مستند ترین کتاب ہے، جس گھر میں شواہد النبوت ہو نا تو برکت ہوتی ہے۔ قاضی ایاز اندلسی علیہ رحمہ نے اس کتاب کو لکھا ہے، شفا شریف کتاب شواہد النبوت کو، شفا شریف قاضی ایاز کی ہے۔ تو شواہد النبوت میں ایک مستند حدیث کی حضور کے بارے میں ایک کتاب ہے، اس میں نقل کیا گیا اس واقعے کو کہ آپ نے دعا فرمائی تو گائے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رجب المرجب، 22 نہیں 15 سنہ 148 ہجری، 48 یہ ملائیں اور 20 وہ ملائیں، سنہ 80 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی نا، 68 سال کی عمر۔
اور شہادت ہوئی آپ کی. کیسے؟ کسی بدبخت نے، یہ ہمیشہ اہل بیت اطہار کے ساتھ دھوکا ہوا ہے. صحیح بتاؤں میں آپ کو، کربلا ایک دفعہ نہیں سجی ہے. کربلا امام حسین سے پہلے حضرت علی نے بھی سجائی ہے. جو بلوائیوں نے، سبائیوں نے، رافضیوں نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا، خارجیوں نے. پھر امام حسن کے ساتھ کتنے دردناک معاملات ہوئے، آپ کو زہر دیا گیا. پھر امام حسن کے بیٹے زید کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. ایک قول کے مطابق 1 سال، ایک قول کے مطابق 3 سال تک آپ کی لاش کو لٹکایا گیا. ہزاروں کا لشکر تھا. ایک بدبخت بے دین کے خلاف نکلے تھے آپ. اور جھگڑا کیا تھا؟ بڑے بڑے جرنیل آ کے ایک دن پہلے کہتے ہیں کہ حضرت زید، امام زید فرمائیں پہلے اس بات کو کلیئر کریں. کیا کہا؟ ابو بکر و عمر کے بارے میں آپ کا کیا مسئلہ ہے، اور باغ فدق کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ فرمایا میرا موقف وہی ہے جو ابو بکر نے کیا. کہتے ہیں ایک شخص نے آپ کو ٹھوکر ماری، آپ گرے، اور آپ کو بے دردی سے شہید کیا گیا ماننے والوں نے، کلمہ گو لوگوں نے. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زہر دیا گیا جو آپ کی شہادت کا سبب بنا. اور آپ اپنے والد گرامی، کون؟ امام محمد باقر، ان کے بالکل قدموں میں جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں. نشاندہی ہے اس کی نشاندہی ہے. ترکیوں کے پاس آج بھی وہ نقشہ موجود ہے جنت البقیع کا پرانا. یہ تو سلطنت عثمانیہ کو ٹیک اوور کر کے جب سعودی حکومت آئی تو انہوں نے 1924 میں سب مزارات کو مسمار کر دیا، لیکن وہ آج بھی ان کے پاس نقشے ہیں. میرے پاس بھی اس کی کاپی موجود ہے کہ امام باقر آرام فرما رہے ہیں ان کے قدموں میں. بالکل امام جعفر صادق مدینہ منورہ میں 10,000 صحابہ کی رفاقت میں حضور کے قدموں میں جنت البقیع جیسی عظیم ترین زمین میں آرام فرما رہے ہیں. اللہ کروڑا کروڑ رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے. آمین بجائے سید المرسلین وما علیہ الا البلاغ.